بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 375 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیت 48 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ربط و تعلق کے آیات کو ذکر کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیہ کریمہ میں کفار کا ایک عیب بیان ہوا، یعنی جنگ کے لیے اتراتے اکڑتے ہوئے گھروں سے نکلنا۔ اب ان کے دوسرے عیب کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی شیطان کی حمایت، اس کی حفاظت میں، جنگ کے میدان میں پہنچنا، اللہ کی حفظ و امان میں، تاکہ مسلمان اس عیب سے بھی بچیں۔ دوسرا تعلق اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں غازیوں مومنوں کو بحالت جہاد اللہ رسول کی اطاعت کا خصوصی حکم دیا گیا۔ اب اطاعت کا انجام بیان ہو رہا ہے، یعنی عین وقت پر ساتھ چھوڑنا، آخر کار شکست ہو جانا، تاکہ مسلمانوں کو اللہ رسول کی اطاعت پر رغبت ہو۔ تیسرا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں غازیوں کو بہت ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ اس کی برکت سے شیطان دور رہے، جب اس کے مقابل ان کا انجام بیان ہو رہا ہے، جو جنگ میں اپنے ساتھ شیطان کو شریک کرتے ہیں تاکہ مومن ذکر اللہ سے غافل نہ ہو، یہ جہاد خالص اللہ رسول کا کام ہو۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق کے آیات کے بعد اس آیہ مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ کفار مکہ مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے، راستہ میں بنی بکر ابن کنانہ کی بستی پڑی۔ ان کی بنی کنانہ سے بڑی پرانی دشمنی تھی، کیونکہ انہوں نے بنی کنانہ کا ایک آدمی قتل کیا ہوا تھا، جس کے بدلے میں بنی کنانہ کی طرف سے انہیں سخت خطرہ تھا۔ انہیں یہاں پہنچ کر خیال آیا کہ ہم سب جگہ خالی کر کے چل دیں، ایسا نہ ہو کہ اس موقع کو غنیمت جان کر بنی کنانہ ہمارے گھروں پر ٹوٹ پڑیں، ہمارے خالی کردہ گھر والوں اور مکانوں کو لوٹ لیں، اور ہمارے باقی ماندہ عورتوں بچوں کو قتل کر دیں۔ قریب تھا کہ یہ لوگ اس خطرہ میں مکہ معظمہ واپس لوٹ جائیں اگر ابلیس نہ پہنچتا۔ ابلیس اس قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک ابن حشم کی شکل میں اپنی بڑی جماعت کے ساتھ جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے ان کے پاس پہنچا اور بولا، میں بنی کنانہ کا سردار ہوں اور یہ میرا قبیلہ بنی کنانہ ہے۔ تم چونکہ بڑے اچھے کام کے لیے جا رہے ہو، اس لیے تمہارے پاس میں خود اپنی جماعت کے آیا ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ تم بالکل نہ ڈرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی ہمت اور بڑھ گئی، ان کے تکبر غرور میں اضافہ ہو گیا۔
حتیٰ کہ خاص غزوہ بدر کا دن آ گیا۔ ابلیس کفار کے لشکر کے ساتھ تھا۔ جب دو طرفہ صف آرائی ہوئی تو اس مردود کا ہاتھ حارث بن حشام کے ہاتھ میں تھا، اور جو صف آرائی کر رہا تھا۔ شیطان نے مسلمانوں کی حمایت کے لیے غیب سے فرشتے اترتے دیکھے، یہ ان سے گھبرا گیا اور حارث کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر بھاگنے لگا۔ حارث بولا، ایسے نازک وقت میں تو ہم کو کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ ابلیس حارث کے سینے پر ہاتھ مار کر بولا، میرا کام اتنا ہی تھا کہ تم سب کو یہاں پہنچا دوں، اب تم جانو اور مسلمان جانے، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ اور کہنے لگا، میں جا رہا ہوں۔ اس سے کفار کی ہمت ٹوٹ گئی۔ آئیے طلبہ کرام، شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب شیطان ابلیس نے ان کی نظروں میں ان کے اعمال کو خوشنما کر کے دکھایا، بھی صورت کے مسلمانوں سے بڑھ جانے پر ان کو اس وقت ہمت دلائی جب ان کو اپنے دشمن بنی بکر سے بغاوت کا اندیشہ ہوا، اور ان سے کہا کہ آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور کنانہ بنی بکر کی طرف سے میں تمہارا مددگار ہوں۔ اور ابلیس ان کے پاس اس علاقہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا تھا، اور فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں یعنی مسلمان اور کافروں کا مقابلہ ہوا اور ابلیس نے فرشتوں کو دیکھا تو بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر گیا، اور ابلیس کا ہاتھ حارث بن حشام کے ہاتھ میں تھا۔ اور جب مشرکوں نے ابلیس سے کہا، کیا تم ہم کو اس حالت میں چھوڑتے ہو؟ تو ابلیس نے جواب دیا، میں تمہاری مدد کرنے سے بری ہوں، اس لیے کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ رہے۔ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے یہ کہ وہ مجھے ہلاک کر دے گا، اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بیان کر رہے ہیں، اے مومنو وہ وقت بھی یاد کرو، یاد رکھو جب شیطان نے بدر میں آنے والے کفار مکہ سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ دو کام کیے۔ ایک یہ کہ ان کے کفر، شرک، حضور سے مقابلہ وغیرہ تمام برائیوں کی ان کے سامنے تعریف کی کہ تمہارے اعمال تو بہت ہی اچھے ہیں، اور جس کام کے لیے تم بدر میں جا رہے ہو وہ بہت ہی اعلیٰ کام ہے۔ دوسرا یہ کہ سراقہ کی شکل میں بن کر ان کے پاس آیا اور انہیں اطمینان دلایا کہ تم میری قوم بنی کنانہ سے کوئی خطرہ محسوس نہ کرو، میری قوم تمہارے پیچھے تمہارے گھروں پر حملہ نہیں کرے گی، بلکہ اس کے برعکس میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم کو اپنی حفظ و امان میں لیتا ہوں، تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کروں گا۔ اس کی ان باتوں سے کفار اور بھی شیر ہو گئے۔ مگر ہوا کیا، جب یہ سب بدر میں پہنچ گئے، ایک دوسرے کے مقابل مومن اور کافر صف آرا ہوئے۔ شیطان نے فرشتے اترتے دیکھے تو حارث سے ہاتھ چھڑا کر الٹے پاؤں بھاگنے لگا۔ جب کفار نے شور مچایا کہ اب اس نازک وقت میں تو ہمیں کس طرح چھوڑ سکتا ہے، تو بولا کہ میرا تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، اب میں تم سے بری ہوں، تم جانو اور مسلمان جانے، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہیں تمہارے ساتھ میں بھی نہ مارا جاؤں یا مار کھاؤں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ روایت میں ہے کہ جب شکست خوردہ کفار واپس مکہ معظمہ پہنچے تو بولے، ہم کو سراقہ بن مالک نے مروا دیا، ہم کو وقت پر دھوکہ دیا۔ یہ خبر جب سراقہ کے پاس پہنچی تو وہ قسم کھا کر بولا،
مجھے تو ان کے جانے کی خبر جب ہوئی جب کہ یہ شکست کھا کر مکہ معظمہ میں واپس لوٹ آئے، تب انہیں پتہ لگا کہ وہ سراقہ بن مالک نہیں تھا بلکہ شیطان ابلیس تھا۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے شیطان شکل انسانی میں بھی آ جائے اور پھر شیطان بھی رہے؟ یہ تو اجتماع ضدین ہے۔ شیطانیت اور انسانیت علیحدہ علیحدہ جنسیں ہیں اور ہر جنس دوسری جنس کی ضد ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ناری فرشتوں اور نوری جنات میں تبدیلی شکل کی طاقت دی ہے۔ بارہا حضرت جبریل شکل انسانی میں مشکل دیکھے گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اسی طرح بخاری کی کثیر احادیث میں موجود ہے، حضرت صحابہ نے حضرت جبریل کو شکل انسانی میں دیکھا۔ اس صورت میں ان کی صورت انسانی ہو جاتی ہے، سیرت و حقیقت وہی اپنی رہتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ کا عصا سانپ بن گیا تھا۔ لہٰذا یہ دونوں ضدین کا اجتماع نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے، جب رب تعالیٰ شیطان کو قیامت تک کی زندگی دے چکا ہے تو اسے فرشتوں کو دیکھ کر خوف کس چیز کا ہوا؟ اسے مرنے کا خطرہ تو تھا ہی نہیں۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لوگوں نے بہت غوطے کھائے ہیں۔ کسی نے کہا وہ فرشتوں کو دیکھ کر سمجھا کہ قیامت آج ہی ہے، کسی نے کہا رب نے اسے یوم معلوم تک کی مہلت دی ہے، شاید وہ دن آج ہی ہے، مگر یہ سب جواب کمزور ہیں۔ قوی جواب یہ ہے کہ اسے موت کا خوف نہیں تھا، مار کا خوف تھا کہ آج ان کفار کی شامت آ رہی ہے، اگر میں ان کے ساتھ رہا تو خیر میری بھی نہیں ہوگی۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا بدر میں شیطان فرشتوں کو دیکھ کر بھاگا۔ 62 فرشتے ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، 60 ہماری حفاظت کے لیے اور 2 ہمارے اعمال کی تحریر کے لیے، تو ہمارے پاس شیطان کیسے آ سکتا ہے؟ ان فرشتوں سے کیوں نہیں بھاگتا؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ بدر میں فرشتے مسلمانوں کی مدد میں اور کفار کو شکست دینے آئے تھے، ان کی یہ ڈیوٹی دیکھ کر شیطان بھاگا۔ ہمارے ساتھ کے فرشتے ان کی ڈیوٹی صرف حفاظت یا اعمال کی تحریر ہے، اس لیے شیطان کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان وجوہ سے وہ بے خطر ہمارے پاس آتا ہے، جیسے وہ جنت میں حضرت آدم کے پاس دھوکہ دینے پہنچ گیا تھا، حالانکہ وہاں فرشتے بھی تھے، کیونکہ اس جگہ وہ فرشتے اس وقت اس ڈیوٹی پر نہیں تھے۔